تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور روزے کی توفیق دی، اور اس کے بعد ہم کو عید کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ رمضان میں ہم نے روزے مکمل کیے، قیام اللیل کیا، ذکر و اذکار کیا، سنن و نوافل کا اہتمام کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد عید کا موقع عنایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ آج ہمیں جو عید کا موقع عنایت فرمایا، یہ پوری تاریخ میں ایک اپنی قسم کی ایک عجیب عید ہے، جس میں سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں پر عید منا رہے ہیں اور عید کی نمازیں پڑھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہر گھر کو ایک موقع دیا کہ وہ عید کا امام بن جائے، ہر گھر کا سربراہ۔ ایسا موقع بہت کم ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری نازل فرمائی ہے، اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، ہر مسلمان کے ہر فرد کو نماز پڑھنی بھی آنی چاہیے اور نماز پڑھانی بھی آنی چاہیے، تاکہ جب کوئی ایسا موقع ہو تو وہ امامت کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف خود اسلامی تعلیم حاصل کریں بلکہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائیں۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ گزر گیا، لیکن اس رمضان نے ہمیں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، بہت سارے اس رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ہماری آزمائش لے لیتا ہے، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اہتمام کیا کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، گویا کہ پوری دنیا ایک اعتکاف کی شکل میں پہنچ گئی، یعنی سبھی لوگ اپنے گھروں میں رہیں، ان کو موقع زیادہ ملا اللہ کی عبادت کا، قرآن کی تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا۔ تو جن لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، وہ ایک تربیتی کورس ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ تربیت دیتا ہے کہ ہم بھوکا رہیں، ہمارے سامنے کھانا موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ کورس کس لیے ہے؟ جس طرح سے ایک فوجی کو جنگ پر جانے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، دوڑ بھاگ کرایا جاتا ہے، ورزش کرائی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جا کر کے میدان جنگ میں خوب مضبوطی سے جمع رہے۔ تو مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرنا چاہتا ہے کہ ہم جب بھوکے رہیں گے تو غریبوں کا احساس کریں گے کہ غریبی کیا ہوتی ہے، ہم دوسروں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ جو کھانے سے محروم ہیں ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر صدقہ اور خیرات کا جذبہ ابھرے۔ یہ ٹریننگ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہر پورا 11 مہینے ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کا اہتمام نہ کیا تو رمضان کا کوئی مفہوم نہیں رہ جائے گا۔ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک مہینہ عبادت کریں، روزہ رکھیں اور باقی بھول جائیں۔ یہ ہمیں 11 مہینوں میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ ہم باقیہ زندگی کیسے گزاریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس، آس پڑوس، گاؤں، شہر میں جو ہمارے جاننے والے ہیں، ان میں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔
ہم اونچی آواز میں بات نہ کریں، ہم ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے، انسان اللہ کے رسول ہم کو دعا سکھا، اے اللہ تمہاری نظر میں تو ہم کو چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ تواضع اور خاکساری، یعنی جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا، ہم جب اپنی نظر میں اپنے کو چھوٹا سمجھیں گے تو دنیا ہم کو بڑا سمجھنے لگے گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو رمضان نے سکھایا ہے۔ تو محترم سامعین، آج جو ایک بیماری کورونا جو وبا پھیلی ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں، بہت بڑی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بغیر اللہ کی مشیت سے کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی۔ ظاہر بات ہے کورونا کا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغیر اجازت کے آ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تعاون کیا ہے، عذاب ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کورونا تو تعاون کی طرح نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے ملتے جلتے ہیں لہٰذا اس حدیث میں سابق آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون عذاب ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو مومن ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو جو شخص اس جگہ پہ ٹھہرا رہے جہاں پر ہے تو اس کو جو ہے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ گویا کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر جو ہم لوگ اپنے گھروں میں جمے ہوئے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، تو جو بھی وبائی عذاب ہے اس کے اندر رہنے کا، اور اگر کوئی انتقال بھی کر جاتا ہے تو اس کو شہید کے برابر انشاءاللہ درجہ ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان ظالموں کے لیے عذاب ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں جو چاہے جو کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی کیڑے کے ذریعے پوری دنیا کو سکھا دیا کہ تم لوگ لاچار ہو۔ آج پوری دنیا جو ہے اس کا ٹیکہ اور اس کا دوا کھوجنے میں مصروف ہے، لیکن ناکام ہے، اور دنوں دن ہلاکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیں۔ رحمت کس طرح سے ہے؟ ایک مومن جب کوئی اللہ کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تو جو مومن ہوتا ہے اس کے عمل میں، نیک عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ اگر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہم نیک ہو جا رہے ہیں، پہلے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اب نہیں چھوٹ رہی ہیں، پہلے ہمارا اخلاق اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس کے بعد ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یقین جانیے ہماری رحمت ہے۔ لیکن اگر ہماری گناہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو یہ عذاب ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں ایک چیز اور ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے دار الاسباب، یعنی سارے اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیماری لاحق ہو اس کے لیے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، اور دوا علاج بھی اختیار کرو۔ لہٰذا یہ کورونا جو وبا ہے، جو اس کے لیے تمام احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، اس کا بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی وبا پھیلے کسی شہر میں، یعنی تعاون میں، تو آپ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے اندر ہو تو اس سے باہر مت جاؤ، اور اگر تم باہر شہر میں ہو تو اس شہر کے اندر مت گھسو۔ کتنی بڑی حکمت ہے! آج کل جو کوارنٹین اختیار کیا جا رہا ہے وہ وہیں سے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر دیا، تاکہ کسی کو ایک تو یہ کہ اللہ پہ توکل نہ اس کا جائے کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، دوسرا ہے کہ انفیکشن کا تصور، کہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو چھونے سے پھیلتی ہیں، اور کورونا بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ تو عجیب قسم کی بیماری ہے کہ یہ ڈائریکٹ چھونے سے نہیں، بلکہ اگر جو اس بیماری سے متاثر ہے اگر وہ کسی سطح کو چھو لے، کسی ٹیبل کو چھو لے، اور اس کے بعد اس آدمی نے، کسی دوسرے شخص نے اس کو چھو لیا، تو اس کو بھی یہ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ بتائیے کتنا خطرناک مرض ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ وبا ایسی ہے جس میں موتیں کم واقع ہوتی ہیں، تقریباً 2 سے 3%۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو کسی بیماری سے متاثر ہیں، وہ ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو وبائیں آتی تھیں، طاعون وغیرہ، کولرا، ہیضہ، اس میں انسان بہت تیزی سے ہلاک ہوتے تھے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے موقع دے رہا ہے کہ اے بندو سدھر جاؤ، اے میرے بندو تم میری طرف رجوع کرو۔ تو گویا کہ ہم کو اس کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ہر چیز میں بھلائی ہے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے
اس میں بھی اس کے لیے بھلائی رکھا ہے، اور اگر اس کو نعمت پہنچتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کی بھلائی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار قسم کے نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں اللہ پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب وبا پھیلا تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکلتا ہے۔ آج دیکھیے رمضان میں جتنے بھی ہنگامے ہوتے تھے وہ سب ختم ہو گئے، ہم لوگوں نے رمضان اپنے گھروں پہ بڑے سکون سے منایا، نمازیں پڑھیں، اور اس طرح سے خود خاندانوں کے درمیان، فیملی کے درمیان نیکی کا جذبہ ابھرا، تو یہ اس کی برکتیں ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ تو نمبر 1 کہ اس بیماری کے لیے ہم کو سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، بے ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اجنبی لوگوں سے مصافحہ اور ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہیے، ملنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص جس سے ہم مل رہے ہیں اس کو انفیکشن ہے کہ نہیں، اور اگر ضرورت پڑے کہیں جانے کی، کوئی سامان لینے کی، کوئی اجنبی شخص سے کوئی سامان ٹچ کرنے کی، تو فوراً ہم اپنے ہاتھوں کو یا تو سینیٹائز کریں یا صابن پانی سے خوب صاف دھل لیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے منہ یا ناک میں ہاتھ لگائیں، ورنہ یقین جانیے کہ یہ محض چھونے سے جو ہے اور ہمارے ہاتھ میں انفیکشن آ جائے گا، اور ہم جب اپنے منہ یا ناک کو ٹچ کریں گے تو ہمارے اندر وہ انفیکشن گھس جائے گا۔ تو ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ پہ توکل، اس لیے کہ اللہ کے رسول، ایک صحابی نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور توکل کرنے لگے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نہیں، پہلے تم اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو ہم کو پہلے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ پہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی مصیبت لائے تو کون ہے جو اس کو دور کرے؟ صرف اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے، ہمارے غلط کردار کی وجہ سے، لہٰذا ہم کو بھی خود اپنے عمل کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے یہ ایسا عذاب ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے، جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر مستقبل میں اس کا کوئی ویکسین، کوئی ٹیکہ نہیں ایجاد ہوا تو پوری دنیا کو تو گرفت میں لے چکا ہے، بہت بڑی تعداد اس کے چپیٹ میں آ جائے گی، پورا مالی نقصان ہو جائے گا، اقتصادی نقصان ہو جائے گا۔ لیکن بحیثیت مومن ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس دنیا کو بیک وقت ختم کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بتدریج یعنی دھیرے دھیرے ختم کرے، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف سے بیماری بھی ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ ضروری ہے کہ اس رمضان کو جو ہے ہم غنیمت کا موقع سمجھتے ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے جو عید منائی ہے اس میں بھلائی اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے اندر اصلاح کریں۔ ہم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، جو ثواب کمانے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اب یہ شوال، آج پہلی شوال ہے، اس کے بعد 6 روزے رکھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر جس شخص نے 6 روزے رکھ لیے شوال میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورے زمانہ روزہ رکھنے کا، یعنی پورے سال بھر جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ہر روزہ، ہر ثواب جو ہے 10 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 30 دن وہ اور 6 دن، تو اس طرح سے 360 دن کا ثواب ملے گا۔ اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس شوال کے 6 روزے کو نہ جانے دیں، اس لیے کہ نہ جانے قیامت کے دن ہماری کون سی نیکی کام آ جائے۔ اس قیامت کے دن جب ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو یہ نیکیاں جو ہے وہ ہمارے کام آئیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ تیسری چیز یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، ہم حقوق العباد کو ادا کریں۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کو، نمازوں کی پابندی کریں، حقوق العباد ادا کریں۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، معافی کی عادت ڈالیں، ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، ہم کسی کے ساتھ کسی قسم کا غلط سلوک نہ کریں، کسی کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش نہ آئیں، ہم بہت ہی صاف اسپوکن، بہت ہی نرم انداز میں گفتگو کریں، جس طرح سے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نجات کس میں ہے؟ نجات اس میں ہے کہ تم گھر پہ رہو اور اپنی زبان کو روک لو، زبان پر قابو کریں، اس لیے کہ زبان وہ چیز ہے جو ہم کو جنت کی طرف بھی لے جاتی ہے اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ زبان وہ چیز ہے جو تعلقات کو خراب کرتی ہے اور تعلقات کو بناتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے معزز سامعین کہ ہم جو ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں،
اللہ تعالیٰ نے یہ وبا بھیج کر کے ہم تمام لوگوں کو، پوری دنیا انسانیت کو وارننگ دی ہے کہ اے دنیا کی انسانیت، تم سدھر جاؤ، تم لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو اور تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تم یقین جانتے ہو ایک مافوق الفطرت ہستی ہے، ایک سپر نیچرل ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تم سب مل کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے، یہ دوائیں بھی اسی وقت عمل کرتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، ہم اللہ کی طرف لو لگائیں اور ان تمام مصیبتوں کو، تمام اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی اصلاح کر دے۔ ہم خود کوشش، دیکھیے شیطان جو ہے، حدیث میں آیا ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہم کو شیطان سے پناہ مانگتے رہنے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہی وہ شیطان ہے جس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بھی ابھارا اور انہیں جنت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ زمین پہ بھیج دے۔ تو شیطان شروع سے، اور انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس لیے ہم کو دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، دعاؤں میں بہت طاقت ہے، جو علاج میں نہیں وہ دعا میں ہے، اس لیے کہ علاج بھی اس وقت فائدہ کرتا ہے جو دعا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، دوسری چیز اللہ پہ ایمان بہت ضروری ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تیسری چیز توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ ان بیماریوں کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور چوتھی چیز دعا کا اہتمام کرنا، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ پانچویں چیز، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور بندوں کے حقوق ادا کریں جو ہمارے قریبی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گاؤں والے ہیں، ہمارے شہر والے ہیں، ہمارے سے جو متعلق ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کریں، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں فانی ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، تو ان کو قبول کر لے، ہمارے عید کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہم کو بہترین بدلہ دے، آخرت میں بدلہ دے، اے اللہ تو ہمارے ایمان میں مزید اضافہ کر، اللہ تم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، پوری انسانیت میں جو لوگ ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی مدد کر، اللہم اعز الاسلام والمسلمین اذل الشرک والمشرکین اللہم ارنا غلبۃ الاسلام۔ اے اللہ پوری انسانیت میں غلبہ اسلام کر، اے اللہ پورے غیر مسلموں میں جو بھی ہدایت کے لائق ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو ظالموں پہ اپنی گرفت کر دے، اے اللہ تو مظلوموں کی مدد کر، اے اللہ تو مظلوموں کی مدد کر، اے اللہ پوری دنیا میں ہم تیرے نئے نام لینے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، اللہ پورے مسلمان اس لیے ستائے جا رہے ہیں کہ وہ تیرے نام لیوا ہیں، ان کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، ان کی شکل مسلمانوں جیسی ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان کی مدد کر، اے اللہ تو ان کے اپنے خاص طریقے سے مدد کر، اے اللہ جس طرح تو نے صحابہ کرام کی مدد کیا، اے اللہ تو ہمیں ان جیسا ایمان دے دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اے اللہ جو ہم میں سے قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں کامیاب کر، اس سے زیادہ آخرت میں کامیاب کر، ہماری آخرت کو سدھار دے، اے اللہ اس کورونا کو، اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے، اے اللہ پوری دنیا انسانیت اس سے سسک رہی ہے، اے اللہ تو اس وبا کو دور کر دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس وبا کو دور کر سکتا ہے، اے اللہ صرف تیرا ہی اختیار ہے، تیرا ہی ہر چیز پر اختیار ہے، اے اللہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر سے برائیوں کو دور کر دے، ہمارے اندر اتحاد عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر، اے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہم کو ملے گی، اے اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اے اللہ رحمتی وسعت کل شیء، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت بہت کشادہ ہے، ہماری گناہیں اس کے مقابل میں چھوٹی ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے ہم کو بخش دے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو بخش دے، اے اللہ جو ہم میں سے گزر گئے ہیں ان کو بخشش فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں
ہم تمام لوگوں کو اسلام پہ زندہ رکھ، جب تک زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اے اللہ اس دنیا میں ہم کو تمام مصیبتوں سے نجات دے دے، اور آخرت میں بھی تمام مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اے اللہ جو ہم میں سے مسکین ہیں، جو غریب ہیں، ان کو خصوصی عنایت فرما۔ اے اللہ ان کو جو ہے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تو اس دنیا میں امن اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اسلام پہ مرکوز کر دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو دین پہ مرکوز کر دے۔ اے اللہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں تیرے نام لیوا بن کر رہیں۔ اے اللہ تو اپنے دین پہ ہم کو قائم رکھ، ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ساری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ان تمام مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ دنیا انسانیت کا راہ رہی ہے، صرف تو ہی ہے جو ان تمام مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان تمام مصیبتوں کو دور کر دے، اپنا رحمت ہم پر نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم۔ السلام علیکم۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ